قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ یعنی جو فرض نمازیں ہیں 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء اور 2 رکعت فجر، ان نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں پڑھی ہیں، جس کو ہم کبھی سنت مؤکدہ، کچھ نمازوں کو سنت غیر مؤکدہ، کچھ نمازوں کو مستحب یا نفل سے تعبیر کرتے ہیں. اور ان تمام کو جب ہم شریعت کی زبان میں بولتے ہیں تو اس کو نفل نمازیں کہی جاتی ہیں، نافلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بڑی آسانی لوگوں کے لیے پیدا فرما دی ہیں. مثلا اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو ان کے لیے نمازوں کو تقصیر کرنے کی اجازت دی ہے. مثلا 4 رکعت ظہر ہے تو اس کی جگہ پہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے. اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو ہے سفر کی نماز کے تعلق سے، وہ ضرور دیکھیں. اس کے اندر پورا مسئلہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو کیسے کم کیا جاتا ہے اور کیا مسافت ہوگی، کیا حالت ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح سے عصر کو بھی 2 کر سکتے ہیں، مغرب کو 3 ہی پڑھا جائے گا، عشاء کو بھی 2 کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سہولت دی ہے کہ مسافرین کے لیے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے بھی اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے کہ کیسے 2 وقت کی نماز کو ایک وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. مثلا ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا، یا عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا. تو اس طرح سے سہولتیں دی گئی ہیں. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے سنت کے تعلق سے، یعنی جس کو ہم سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہ سفر کے اندر ہم سے سنتیں معاف فرما دی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، جس سے پورا مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے گا. یہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ روایت صحیح البخاری التقصیر کے اندر ہے. باب من لم یتطوع فی السفر، حدیث نمبر 1101 1102 کے اندر ہے. اور اسی طرح سے یہ روایت صحیح مسلم صلاۃ المسافرین کے اندر، باب صلاۃ المسافرین وقصرها کے اندر حدیث 689 کے اندر موجود ہے. میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ حفص بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی. 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یعنی تقصیر صلات کیا. یعنی فرض نماز جو ظہر میں 4 ہے تو اس کو 2 پڑھا، عصر میں 4 ہے تو 2 پڑھا، اور عشاء میں 4 ہے تو اس کو 2 پڑھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگرد کو حفص بن عاصم کو فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، یعنی آپ وفات فرما گئے. اور میں سیدنا ابو بکر کے ساتھ سفر میں رہا، پھر سیدنا عمر کے ساتھ سفر میں رہا، اور پھر سیدنا عثمان کے ساتھ سفر میں رہا. ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یعنی تقصیر کیا. اسی لیے بعض ائمہ حضرات کا خیال ہے کہ سفر میں تقصیر صلاح واجب ہے، یعنی کہ نماز کو کم کر کے ہی پڑھنا چاہیے، اور یہی راجح موقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے تو اسے ایکسٹرا اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. یعنی ائمہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. اور یہ تلقین فرما رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ. یہ تمام کے تمام جو ہیں اپنی موت تک، یعنی وفات پانے تک، یہ لوگ سفر میں جو ہے کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت ہی نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی 4 کو 2 پڑھتے تھے، 4 کو 2 پڑھتے تھے. تو سنت کا کوئی یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے، یعنی کہ فرض نماز کو بھی کم کر کے 2 کر دیا گیا ہے، تو پھر سنت تو بدرجہ اولا کم ہو گئی. اس کے علاوہ ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. یہ روایت جو ہے، یہ روایت صحیح مسلم صلاۃ المسافرین باب قصر الصلاۃ بمنا کے اندر موجود ہے، اور یہی روایت ہے. اس کے بعد جو ہے حفص بن عاصم فرماتے ہیں کہ چچا جان، اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر زیادتی ہے، مطلب یہ بھی الفاظ، یہ بھی ذکر ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو نماز ہی پوری پڑھ لیتا. یعنی ظہر کی جو 4 رکعت ہے،
اگر مجھے سنت ہی پڑھنا ہوتا تو پھر فرض نماز کو 4 کی جگہ 2 کیوں پڑھتا، 4 ہی پڑھ لیتا۔ بالکل سینس والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز میں قصر کر دیا ہے تو پھر بدرجہ اولا سنت کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، یہ معاف ہے ہی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور الحج کے اندر باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 1218 کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھیں۔ یعنی نماز مغرب دیکھیے 1 اذان ہوئی اور 2 اقامتیں ہوئیں، یعنی 1 اذان ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، فرض نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد فوراً بغیر کسی اقامت کے دوسری اقامت سے عشاء کی بھی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائی۔ جمع بین الصلاتین کے بارے میں اس میں تفصیلاً ویڈیو اپلوڈڈ ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اور ان کے ارشاد سے جو انہوں نے رسول اللہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور خلفائے ثلاثہ کے تعلق سے جو بتایا، اور خود بھی ان کا عمل ہے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ سنتیں جو ہے مسلمانوں سے سفر کی حالت میں معاف ہیں، اور قصر کی نماز قصر پڑھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی خاص ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔